الحمد لله وحده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور میرے اساتذہ کرام، قرآن کریم رب دو جہاں کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب موقع 23 برس میں نازل فرمایا، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک بہترین ثبوت ہے، جو کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک واسطہ اور آلہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے یہ مقدس کتاب زندہ جاوید رہنما ہے، جس کی وجہ سے کائنات عالم کا نظام برقرار ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج بوتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عثمان غنی کو ذوالنورین اور حضرت علی کو اسد اللہ بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محمد بن ادریس کو شافعی کے معزز لقب سے نوازا گیا۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو میں کہوں گا اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو بھائی بھائی کے درمیان محبت نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں نہ بھیجا جاتا۔ خلاصۂ کلام یہ کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس کلام کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ عرب میں فصحا اور بلاغا کا ایک جمع غفیر موجود تھا، زبان پر ان کو کامل امور حاصل تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے جادو سے لوگوں کو مسحور کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی مجنون اور حوصلہ مند تھی، لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام کو کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام محمد کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن محمد کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، تو تم بھی ایک انسان ہو، جاؤ اور اس جیسا کلام پیش کرو۔ میرے دوستو، ایسے رجوع و باہمیت قوم کو للکارنا کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا تو ان کی عقل خراب ہو گئی، دماغ باہر آ گیا اور اس قرآن چیلنج کو قبول کر لیا۔ قرآن کا یہ چیلنج
صرف اہل عرب کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ اس چیلنج کا تعلق قیامت تک آنے والے تمام افراد سے ہے. یہ چیلنج آج بھی ان لوگوں کو للکار رہا ہے جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک سازشیں استعمال کر رہے ہیں. وہ لوگ میدان میں آئے, ان کے لیے راستہ بالکل صاف ہے اور اس پرانی چیلنج کو قبول کر لے, لیکن یاد رکھیے رب کعبہ کی قسم ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہے. آسمان ٹوٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں, چاند سورج بھی نور ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کی اس چیلنج کو قیامت کی صبح تک کوئی قبول نہیں کر سکتا. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کسی انسان یا جنات کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ مقدس قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو بذریعہ وحی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جیسا کلام نہیں کر سکتے. واخر دعوانا الحمد للہ.